بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں هل ينظرون الا تأویلہ، کیا اب اسی کے منتظر ہیں کہ اس کا مضمون ظاہر ہو جاوے. یوم یأتی تأویلہ، جس دن ظاہر ہو جائے گا اس کا مضمون. یقول الذین نسوہ من قبل، کہنے لگیں گے وہ لوگ جو اس کو بھول رہے تھے. قد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق بات. فہل لنا من شفعاء، سو اب کوئی ہمارا سفارشی ہے. فیشفعوا لنا، جو ہماری سفارش کرے. او نردو، یا ہمیں لوٹا دیا جائے. فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو ہم عمل اس کے علاوہ کریں جو پہلے ہم عمل کر رہے تھے. قد خسروا انفسهم، بے شک تباہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ جو افترا کیا کرتے تھے. کل کے درس کے اندر بات گزری ہے، اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم نے انہیں ایسی کتاب عطا فرمائی ہے. فصلناہ، جس کی ہم نے بڑی تفصیل بیان کی ہے. اس کی تفصیل کے 3 ذریعے تھے. نمبر 1، قرآن مجید کی تفصیل قرآن مجید ہی سے ہو کہ ایک جگہ پر ایک مقام کے اندر کوئی مسئلہ، کوئی عقیدہ، کوئی چیز اجمالی طور پر بیان ہوئی تو دوسری جگہ اللہ جل جلالہ قرآن مجید ہی کے اندر اس کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں. نمبر 2، احادیث مبارکہ کے ذریعے قرآن مجید کی تفصیل بیان کی جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ بات لگائی گئی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر دیں اور بیان کر دیں. لہٰذا احادیث مبارکہ کے ذریعے بھی قرآن مجید کی تفصیل ہوتی ہے. اور تیسرا، قرآن مجید کی تفصیل کا ذریعہ وہ فقہائے اعظام ہیں. اللہ جل شانہ نے بعض اہل علم کی طرف رجوع کرنے کا حکم بھی دیا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو لہٰذا جو اہل علم ہیں، فقہائے اعظام ہیں، وہ بعض اوقات قرآن و حدیث کے اصول کی روشنی کے اندر ہمارے سامنے کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو یہ بھی قرآن مجید کی احادیث مبارکہ کی تفصیل ہوتی ہے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب بھیجی ہے اور اس کتاب کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ چیزیں بیان کر دی ہیں. آج کی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا هل ينظرون الا تاویلہ، کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا مصداق ظاہر ہو جائے. یعنی یہ لوگ قیامت کے منکر ہیں، اب قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت برپا ہو جائے. اسی طرح اگر قرآن مجید کے منکر ہیں، بعث بعد الموت کے منکر ہیں، تو اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ بعث بعد الموت ہو جائے، ہماری موت آ جائے، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے. تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب موت آ جائے گی تو اس وقت بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی. توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہے جب تک کہ حالت غرغرہ نہ ہو، یعنی جب تک جان کنی کی حالت نہ ہو اس سے پہلے انسان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، اس سے پہلے انسان کا ایمان قبول ہو سکتا ہے. لیکن جب حالات مشاہدے کی طرف چلے جائیں، غیبوبت ختم ہو جائے، پھر اللہ نہ ہی ایمان کو قبول فرماتے ہیں نہ ہی کسی نیکی کو قبول فرماتے ہیں. تو لہٰذا یہ کیا پھر قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت برپا ہو جائے گی تو پھر اس دن تو سزا اور جزا کے فیصلے ہونے ہیں. ان لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اس انتظار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اگر مان لیں گے تو پھر آخرت کے اندر انہیں فائدہ ہو جائے گا،
ورنہ اگر قیامت برپا ہو جائے گی پھر نہ ہی ان کا ایمان مقبول، پھر نہ ہی ان کے اعمال مقبول ہوں گے۔ آخرت کے اندر یہ جا کر افسوس کریں گے، پچھتائیں گے، لیکن وہاں پر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کے افسوس کرنے کی صورتیں کتنی ہوں گی؟ تو فرمایا کہ یہ جو لوگ جنہوں نے پہلے اس چیز کو بھلا دیا تھا، قیامت کا انکار کر بیٹھے تھے، بعث بعد الموت کا انکار کر بیٹھے تھے، تو اس دن یہ کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق، ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے تھے، اللہ کی وحدانیت کو انہوں نے ہمارے سامنے بیان کیا، اللہ کی وحدانیت درست ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ اکیلے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسولوں نے آ کر ہمارے سامنے یہ بات بیان کی کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس شریعت ہے، لہٰذا اس کے مطابق عمل کرو۔ لہٰذا یہ باتیں سچی لے کر آئے تھے، ہم نے عمل نہیں کیا، ہم ایمان نہ لائے، آج ہم خسارے کے اندر ہے، آج ہم نقصان کے اندر ہے۔ تو اب یہ پہلا افسوس یہ کریں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کیا ہمارا کوئی سفارشی ہے جو ہماری کوئی سفارش کر دے تاکہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ حالانکہ دنیا کے اندر ان کا یہ دعویٰ تھا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم بتوں کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ آج یہ بت انہیں بھول جائیں گے اور اپنے دوسرے سفارشوں کو ڈھونڈیں گے، اس لیے کہ یہ بت انہیں وہاں پر کسی جگہ نظر نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح ان کا یہ دعویٰ بھی تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو بت ہیں جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ لیکن آج ان کے علاوہ اور سفارشی ڈھونڈیں گے۔ انبیاء علیہم السلام سفارش فرمائیں گے، ملائکہ سفارش فرمائیں گے، اہل ایمان سفارش فرمائیں گے، لیکن کسی مشرک کی یہ لوگ سفارش نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر یہ سفارش کریں بھی اللہ ان کی سفارش بھی قبول نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ مشرک کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کسی مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ گار ہے اللہ اپنی مشیت کے مطابق معاف بھی فرما سکتے ہیں، کسی اہل ایمان کسی نبی کی سفارش پر معاف بھی فرما سکتے ہیں۔ یا پھر اللہ جل جلالہ اگر بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے صرف عمل کے اندر خرابی ہے، اللہ قانون عدل کے تحت اس بندے کو سزا دیں گے، سزا بھگتنے کے بعد یہ بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ لیکن جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، جو بندہ مشرک ہو کر مرا ہے، شرک پر مرا ہے، اللہ اسے کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ 8ویں پارے ہی کے اندر بیان فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، جن کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، جو مشرک ہوں، اللہ ان کے اعمال کو آسمانوں سے اوپر جانے نہیں دیتے۔ ولا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط، نہ ہی یہ لوگ جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، ان کا جنت میں جانا ایسے محال ہے جس طرح کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا۔ اب اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، یہ لوگ بھی جنت کبھی نہیں جا سکتے، لہٰذا انہوں نے شرک کیا ہے، مشرک ہو کر مرے ہیں، آج یہ سفارشی تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے تمہاری کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، تم نے جو کیا ہے اس کا آج تم نے بھگتان بھرنا ہے، لہٰذا آج تم نے دیکھ لینا ہے کہ قیامت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، بعث بعد الموت بھی برحق ہے۔ اسی طرح یہ ایک اور افسوس کریں گے او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا پھر ہمیں دنیا کی زندگی کی طرف لوٹا دیا جائے، ہم وہ عمل کریں جو پہلے عمل کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ جا کر عمل کریں۔ یعنی پہلے اگر اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، پھر ہمیں دنیا کے اندر بھیجا جائے، ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے، تسلیم کریں گے۔ اگر پہلی زندگی کے اندر ہم نے رسولوں کا انکار کیا، اب ہمیں دنیا کے اندر بھیجا جائے، ہم رسولوں پر ایمان لائیں گے۔ پہلے ہم نے دنیا کی زندگی کے اندر اعمال صالحہ نہیں کیے، ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جائے، ہم اعمال صالحہ کریں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ آخرت کے اندر پہنچ جاتا ہے، جس بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ بندہ دوبارہ کبھی نہیں پلٹتا۔ لہٰذا جب تک یہ زندگی ہے اس وقت تک چانس ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ برف کی مانند ہے، جیسے برف پڑی ہو، اس پر سورج کی تپش پڑ رہی ہو تو وہ ایک نہ ایک دن پگھل کر ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ اب وہ برف نہیں بن سکتی۔ تو اسی طرح دنیا کی جو زندگی ہے، اسے یہ دن رات کھائے جا رہے ہیں، یہ روزانہ ختم ہو رہی ہے، لیکن ایک دن جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، انسان پر موت آ جائے گی، تو پھر انسان کو دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں۔ لہذا اپنی اس زندگی کو کام کے اندر لائے، اس کے اندر ایمان قبول کرے، اعمال صالحہ کرے، تاکہ آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے۔
یہ ایسے لوگ ہوں گے قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے، اپنے آپ کو خسارے کے اندر ڈالا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ عصر کے اندر واضح اعلان فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ کون خسارے میں نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جن کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، وعملوا الصالحات، اور جن کے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں، وہ آخرت کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لہذا ان کے پاس ایمان بھی نہیں، عمل بھی نہیں۔ قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنا نقصان کر دیا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے وہ چیزیں گم ہو گئی جن کے ساتھ یہ افترا کیا کرتے تھے، یعنی بتوں کو پوجتے تھے، آج انہیں بت نظر نہیں آ رہے۔ دنیا کے اندر کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، آج یہ بت انہیں نظر نہیں آ رہے۔ لہذا انہوں نے اپنے آپ کو خسارے کے اندر ڈالا ہے۔ اس لیے ہر بندہ یہ سوچے میرے پاس زندگی ہے، میں اس زندگی کو کام پر لگا لوں تاکہ آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ جل جلالہ قرآنی تعلیمات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔